میرا شوہر بدصورت تھا اور پہلے جب میں نے اسے دیکھا تھا فوراً شادی سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر میری زندگی میں اچانک ایک ایسا موڑ آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا، اور میں نے خود اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری شادی اس سے کر دیں۔ جو بھی دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ لوگ دیکھ کر ہنستے اور کہتے حور کے پہلو میں لنگور، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا نام علیزہ احمد ہے۔ میری کہانی اتنی عجیب ہے کہ اکثر سننے والے سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کے 10 کامیاب سال گزار چکی ہوں، مگر آج بھی 10 سال گزر جانے کے بعد بھی جب لوگ مجھے اور میرے شوہر کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ بلکہ اکثر تو منہ پھٹ عورتیں منہ پر ہی پوچھ لیتی ہیں کہ آپ نے ان سے شادی کیسے کر لی؟ آپ خود تو بہت خوبصورت ہیں۔ اس طرح کے بہت سے سوال مجھے اکثر سننے کو ملتے تھے۔ اکثر لوگ تو ہم دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے کہ حور کے ساتھ لنگور دیکھو، تو اس لنگور کو حور کیسے مل گئی؟ ایسی باتیں سن کر میں مسکرا دیا کرتی تھی، کیونکہ میں کسی کو کیا بتاتی، میں کس کو اپنی کہانی سناتی، اور جس کو سناتی ہو میری محبت میں یہ داستان سن کر حیران رہ جاتا۔ آئیے آپ کو بھی میں اپنی محبت کی یہ داستان سناتی ہوں۔ میں علیزہ احمد اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد شہر کی ایک مشہور اور جانے مانے بزنس مین تھے۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی خاندان بھر میں میری خوبصورتی کے چرچے تھے، حتیٰ کہ اماں بتایا کرتی تھی کہ جب تم بہت چھوٹی سی تھی محلے کی عورتیں تمہیں لے جایا کرتی تھی اور آدھا دن گزر جاتا تمہیں کوئی واپس دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والے غیر ارادی طور پر مجھے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اس خوبصورتی میں بھی 4 چاند لگتے گئے۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے اور ان کانوں میں پڑنے والی ان باتوں کے علاوہ آئینے نے بھی مجھے دن رات یہ گواہی دے دی کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرے لیے خوبصورتی اللہ کی ایک نعمت تھی۔ میری ماں اکثر مجھے بیڈ پر تاکید کرتی تھی کہ دیکھنا بیٹا، اس خوبصورتی پر کبھی مان نہ کرنا، یہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ اماں کی ان نصیحتوں کو نہ صرف سنتی تھی بلکہ اپنے پلو سے بھی باندھ لیتی تھی۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی تھی جب ایک دم سے میری زندگی بدل گئی۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری سوچ کا رخ ہی بدل دیا ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ اس وقت میں 12ویں جماعت کے پیپر شروع ہونے والے تھے۔ وہ کہنے لگا اگر میں آپ کے گھر رشتہ بھیجوں تو کیا آپ میرا رشتہ قبول کریں گی؟ اس کا یہ سوال سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں اس لڑکے کی ہمت اور جرأت پر حیران تھی کہ کس طرح اس نے گلی میں چلتے ہوئے ایک لڑکی کو مخاطب کرنے کی ہمت کی، اور دوسرا وہ لڑکا بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا، رنگت بھی سانولی تھی، اس سے شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا کچھ سوچ کر میں نے جواب دیا اور کہا دیکھیے، ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اس کا ہم سفر خوبصورت ہو۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ اتنا کہ کر میں خاموش ہو گئی تو مجھے اس کے ہنسنے کی آواز آئی اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ گو کہ مجھے امید تھی یہی جواب ملے گا، مگر پھر بھی سوچ بوجھ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ یہ کر کے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گلی کے دوسرے سرے سے باہر نکل گیا اور میں حیران پریشان سی اپنے گھر آ گئی۔ مگر میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ اس لڑکے نے وہاں کھڑے ہونا ترک کر دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی روٹین کے ساتھ گلی میں کھڑا ہی ملتا تھا۔ اگر وہاں بھی نہ ہوتا تو آس پاس سے کہیں نہ کہیں موجود ہوتا تھا۔ خیر اس کے کچھ دن بعد میرے پیپرز شروع ہو گئے۔ پیپرز کے دوران مجھے ٹیوشن کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ پہلے تو میں خود ہی پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن میتھ کے پیپر کے لیے مجھے کچھ پریشانی سی محسوس ہو رہی تھی۔
لہٰذا میں نے اپنی ایک ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میتھ کے علاوہ بھی تم ایسا کرو کہ ہر پیپر کے لیے میرے پاس 2-3 گھنٹے کے لیے آ جایا کرو، میں تمہیں تیاری کروا دوں گی، اسی طرح تمہاری تسلی بھی ہو جائے گی۔ مجھے ٹیچر کی یہ بات نہایت ہی مناسب معلوم ہوئی اور میں نے پیپرز کے 1-2 دن پہلے ہی ٹیچر کے گھر جانا شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ لڑکا اب روزانہ میرے پیچھے اس گلی میں آتا اور وہاں پہ کھڑا رہتا، اور جب میں واپس آتی تو وہ بھی میرے ساتھ ہماری گلی میں آتا، اور جب میں گھر میں داخل ہو جاتی تو پھر وہ اپنی راہ چلا جاتا تھا۔ اس دن شاید میرا تیسرا یا چوتھا پیپر تھا۔ روز میں خود بھی پیپرز کی تیاری کرتی اور 2 گھنٹے ٹیچر کے گھر بھی لگا کر آتی تھی۔ اس دن بھی میں ٹیچر کے گھر گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ میری یہ ٹیچر جن کا نام رابعہ تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ 10 سال کا تھا۔ وہ کچھ دن سے بیمار تھا۔ میں وہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب ان کا بیٹا الٹیاں کرنے لگا۔ ٹیچر رابعہ نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ ٹیچر کے شوہر کی گھر کی بیٹھک میں ہی کریانے کی دکان تھی، جو ابا ان کے شوہر کہنے لگے کہ دکان پر گاہک ہیں، تم خود لے جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر بھی اس گلی میں ہی موجود تھا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا ٹیچر رابعہ نے مجھ سے کہا، لیزا تم یہاں بیٹھ کر اپنا پڑھو، میں بس 10-15 منٹ میں آ جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس زیادہ رش نہیں ہوتا، تو بس تم بیٹھو۔ میں آئی، 10 منٹ میں آئی۔ میں نے ایک بار ان سے کہا بھی کہ میں چلتی ہوں تو وہ کہنے لگی، ارے نہیں، تم تیاری کے لیے آئی ہو، کچھ دیر پڑھو، میں بس ابھی آ جاؤں گی، تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ ٹیچر اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئیں اور میں کتاب پر سر جھکائے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے جب مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ میں نے ٹیچر فوراً نظر اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ ٹیچر رابعہ کا شوہر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا مجھے عجیب سی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں بھکلا گئی اور جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی، مگر وہ ڈھیٹ انسان اپنی جگہ پر کھڑا مسلسل ہوس زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، مگر وہ شخص دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ پھر اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطانی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ ٹیچر رابعہ جلدی سے واپس آ جائیں۔ بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی تھی۔ تبھی باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، مگر وہ شخص اپنی ہوس کے نشے میں اس قدر غرق تھا کہ اسے باہر کے دروازے پر ہونے والی زوردار دستک بھی شاید سنائی نہیں دے رہی تھی، یا شاید پر وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور میرے بس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے آنکھیں بند کر لی اور شدت سے دل ہی دل میں گڑ گڑ کر خدا سے دعا کرنے لگی کہ میرے لیے کوئی مدد بھیج دے۔ تبھی اس کمرے کا دروازہ، جس میں میں اور ٹیچر کا شوہر اس وقت موجود تھے، زور زور سے بجنے لگا۔ تب جا کر اس شخص کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے میرا بازو وجود اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ کر رکھا تھا، ایک دم چھوڑ دیا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جتنا وہ خود حیران تھا اتنی ہی میں حیران تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، وہی لڑکا کھڑا تھا جو گلی میں مجھے اکثر ملا کرتا تھا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا، کتابیں سمیٹی اور کھلے دروازے سے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی، وہ بھی تیز قدموں سے میرے پیچھے ہی باہر آیا۔ میں نے اپنے گھر کا رخ کیا، مگر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ پھر چلتے چلتے اس نے بنا مجھے مخاطب کیے ہوئے کہا، اپنا حلیہ درست کریں، چادر ٹھیک سے لے لیں اور چہرے سے آنسو صاف کریں۔ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس سے کہے کے مطابق اپنی چادر کو مزید اچھے طریقے سے سر پر لیا
بال پیچھے کیے اور چادر کے پلو سے اپنے چہرے سے آنسو کے نشان صاف کیے۔ میں تو روزانہ آپ کا پیچھا کرتا تھا، اسی لیے یہ بھی علم تھا کہ کتنے بچے آپ ٹیچر کے گھر جاتی ہیں اور کتنے بجے باہر نکل آتی ہیں۔ آج جب میں نے دیکھا کہ ٹیچر اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے باہر نکل آئی ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں۔ میں باہر کھڑا دیکھتا رہا، مگر تب مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے جب میں نے دیکھا کہ ٹیچر کے شوہر نے اپنی دکان کا شٹر بھی گرا دیا اور وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کیا، مگر جب آپ باہر نہیں آئی تو بالآخر میں نے دروازے پر دستک دی۔ جب دستک پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں دیوار کے اوپر سے اندر کود گیا، یہی سوچ کر کہ جو حقہ دیکھا جائے گا۔ میرا یہ شک سچ ثابت ہوا، وہاں آپ مشکل میں تھے۔ شکر ہے کہ آپ کی عزت اور جان دونوں بچ گئی۔ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک بار رک کر پھر اس فرشتہ صفت انسان کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میں فوراً اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ ابھی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کا سامنا کر سکتی۔ کمرے پہ پہنچنے کے بعد میں نے واش روم کا رخ کیا، اپنے منہ کو کئی بار ٹھنڈے پانی سے دھویا اور شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ یہ شخص وہاں پر نہ پہنچتا تو نہ جانے وہ درندہ صفت انسان میرے ساتھ کیا کر دیتا، نہ جانے میری عزت آج محفوظ بھی رہتی یا میری عزت پامال ہو چکی ہوتی۔ آنسو لگاتار میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی آزمائش سے نکال لیا تھا۔ رہ کر میری آنکھوں کے آگے وہی منظر چکرا رہا تھا۔ اس ایک واقعے نے میرے اندر سے ساری ہمت کو جیسے نچوڑ کر ختم کر دیا تھا۔ مگر ہمت تو مجھے کرنی ہی تھی، کیونکہ اگلے دن پھر سے میرا پیپر تھا۔ اب میں پیپر دینے کے لیے تو جاتی تھی، مگر تیاری اپنے گھر پر ہی کرتی تھی۔ ٹیچر کے جانے بند کر دیا تھا۔ اگلے دن کالج میں ٹیچر کو میں ساری تفصیل بتانا ہی بھولی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ٹیچر کو ساری تفصیل بتا رہی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر میں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو چلملانے لگے اور انہوں نے خاموشی سے مجھے گلے لگا لیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اس چیپٹر کو بھی یہیں پر کلوز کر دیا۔ ٹیچر کو بتانے کے بعد میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر میں نے اپنے والدین کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو کہیں بات زیادہ نہ بڑھ جائے۔ میرے پیپرز ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ تقریباً 15 دن بعد مجھے پھر سے کالج جانا تھا۔ کالج سے واپسی پر آج بھی مجھے وہ لڑکا اپنی گلی میں کھڑا ہوا نظر آیا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ میرے گھر رشتہ بھیج سکتے ہیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر امڈ آیا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ کچھ بھی بول نہ سکا۔ یہ شاید اسے بھی اس بات کی امید نہیں تھی، اسی لیے جواباً وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور پھر چند دن بعد اس کے گھر والے جب ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام آریان ہے۔ پہل میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ آریان ایک اچھا تعلیم یافتہ پڑھا لکھا انسان تھا، مگر فی الحال اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، اور دوسرا وہ بہت ہی قبول صورت انسان تھا۔ ماں کا کہنا تھا کہ تم دونوں کی جوڑی اچھی نہیں لگے گی، مگر میں نے اس وعدے پر اماں کو وہ ساری بات بتا دی کہ وہ ابا کے سامنے ذکر نہیں کریں گی، مگر میری بات سن کر اماں حیران تھی۔ حیرت سے انہوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں باندھ لی اور کہنے لگی، اتنی بڑی بات تمہارے ساتھ ہو گئی اور تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ میں نے کہا، اماں اسی لیے کہ تمہاری بیٹی بہادر ہے اور تمہاری بیٹی کی مدد کے لیے اللہ نے اس فرشتہ صفت انسان کو بھیج دیا تھا۔
مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، بس اسی لیے میں اب اس شخص کے رشتے کو انکار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میرا محسن ہے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اماں نے ابا کو اس رشتے کے لیے کس طرح راضی کیا یہ میں نہیں جانتی، مگر اماں ابا نے چند دن بعد اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی سادہ سی تقریب میں میری اور آریان کی منگنی کر دی گئی۔ میرے ہاتھوں میں آریان کے نام کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی، اور پھر 3 ماہ بعد ہی میں رخصت ہو کر آریان کے آنگن میں اس کی دلہن بن کر آ چکی تھی، اور ان 3 ماہ میں آریان نے نوکری حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ دگ و دود کی تھی۔ اس کی مسلسل کوشش اور محنت کا نتیجہ ہی تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی اچھی نوکری کی آفر ہو چکی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ آریان کی مسلسل کوشش کا نتیجہ تھا، مگر آریان ہمیشہ مسکرا کر کہا کرتا تھا کہ میری زندگی میں تمہاری برکت تھی کہ تمہارے آتے ہی میرے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ آریان میرے لیے اور میں آریان کے لیے، ہم دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ آریان کے ساتھ میری زندگی نہایت پرسکون اور مطمئن انداز میں گزر رہی ہے۔ آج بھی جب میں اپنے شریک سفر کے چہرے پر نگاہ دوڑاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ واقعی انسان کو جانچنے کے لیے، انسان کو پرکھنے کے لیے چہرہ کافی نہیں ہے۔ چہرہ تو صرف ایک سرورق کا کام کرتا ہے، جسے ایک کتاب کا سرورق یہ نہیں بتا سکتا کہ کتاب کے اندر سے کیسی ہے، اس طرح ایک انسان کا چہرہ بھی یہ بتانے کے ہمیشہ قاصر رہتا ہے کہ وہ انسان اندر سے کیسا ہے۔ کسی بھی انسان کو جانچنے کے لیے خوبصورتی اور رنگ و روپ سب سے معمولی چیز ہے، اصل چیز تو انسان کی سیرت ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، جیسے آپ ایک ملاقات میں نہیں جانچ سکتے اور نہ ہی چہرے سے انسان کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آریان سے شادی کے بعد مجھ سے ہر طرح کی باتیں سننے کو ملی، حتیٰ کہ میرے اپنے جاننے والے، میری کزنیں جنہوں نے دولہے کے طور پر آریان کو دیکھا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے قریبی کزنز نے تو باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اس طرح کا دولہا، میری ہی قسمت پھوٹی گئی بیچاری کی تو، مگر میں کسی کو کیا بتاتی کہ اس خوبصورت شخص نے میری قسمت کو پھوٹنے سے بچایا ہے۔ اسی خوبصورت شخص کے ساتھ تو میری زندگی سنوری ہے، مگر لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سنتی ہوں اور دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ اور آج بھی جب کبھی میں اور آریان تنہا آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ ہمیشہ مجھے مسکرا کر کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ مجھے اور تمہیں اکٹھا دیکھتے ہیں تو میری قسمت پر رشک کرتے ہیں، مگر تمہاری قسمت پر افسوس کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بات بری تو نہیں لگتی؟ جو ابا میں آریان کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے انہیں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ شخص میری خوش نصیبی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔